بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم ایک نئی کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے تعارفی گفتگو۔ آج جس کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یا جس فن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم ہے۔ کتاب کا نام ہے انوار التنزیل و اسرار التاویل، جس کا عرفی نام تفسیر بیضاوی ہے۔ تو اس کتاب کے نام کے ساتھ ہی فن کا نام بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو یہ کتاب امام قاضی ناصر الدین عبداللہ بن عمر بن محمد البیضاوی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہوئی ہے، اور اس کے حوالے سے قبل اس کے کہ کتاب کے متعلق یا صاحب کتاب کے متعلق گفتگو کی جائے، چونکہ یہ فن تفسیر کا ہے تو تفسیر کی باتوں کو سمجھنے سے پہلے اس کی اہمیت اور اس کی مبادیات کو سمجھنا یہ از حد ضروری ہے۔ تو چونکہ یہ کتاب تفسیر کی ہے اور فن تفسیر کے شروع کرنے سے پہلے بنیادی طور پر کم از کم 7 چیزوں کا سمجھنا وہ انتہائی اہم ہے، اور ان میں سے 3 چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کا سمجھنا واجب کے درجے میں آتا ہے، اور بقیہ جو ہیں وہ درجہ استحباب میں ہیں۔ تو ہم تعارفی گفتگو میں بھی 2 اس کے سیشن کریں گے، 2 اسباق میں اس کو بیان کریں گے۔ پہلا جو آج کا ہمارا کلام ہوگا وہ اول کی جو 3 چیزیں واجب ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور آئندہ درس میں انشاءاللہ ہم پھر جو درجہ استحباب میں 4 چیزیں ہیں ان کے متعلق گفتگو سنیں گے۔ تو چونکہ 7 چیزیں ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے، ان میں سے پہلی ہے یہ تفسیر کی تعریف سمجھی جائے، دوسری چیز ہے اس کی غایت سمجھی جائے، اور تیسری چیز ہے اس کا موضوع سمجھا جائے۔ تو یہ 3 چیزیں آج ہم سمجھیں گے۔ جو آئندہ 4 چیزیں ہوں گی وہ مابہ الاستمداد ہوگا، اور حکم ہوگا، اور مقام و مرتبہ ہوگا، اور پھر مصنف کے مختصر حالات ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر ہم کتاب کا آغاز کر لیں گے۔ تو بلا تاخیر سب سے پہلے ہم تفسیر کی تعریف کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو فن تفسیر کی تعریف کی طرف اگر ہم نظر کریں تو 2 طرح کی ہمیں تعریفات ملتی ہیں۔ ایک تعریف لغوی ہوتی ہے اور دوسری تعریف اصطلاحی ہوتی ہے۔ تو لغت کے اعتبار سے اگر تفسیر کی تعریف کریں تو پھر یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اور یہ فسر سے ماخوذ ہے جو کشف کے معنی میں آتا ہے۔ اور امام راغب نے تو کہا کہ جس مادہ میں فا، سین اور را ہو تو اس کے اندر کشف کے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے کہ آیت الہی بھی ہے، یعنی قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، کہ قسم کھاتا ہوں اس صبح کی کہ جب وہ روشن ہو۔ اور سفر کو بھی سفر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ مسافر کے لیے احوال عالم اور اخلاق ناس کو منکشف کر دیتا ہے، یعنی مسافر جب سفر میں نکلتا ہے تو اسے رستے میں کئی چیزیں اس پہ ظاہر ہوتی ہیں، کشف ہوتا ہے اس پر کئی لوگوں کے اخلاق کا، مہمان نوازی کا، یا ان کو اگنور کرنے کا۔ تو بہرحال سفر کو بھی سفر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کشف کے معنی میں ہے۔ اور امام راغب نے یہ بھی کہا کہ فسر جو ہے، یہ تفسیر کا مادہ ہے، یہ اصل میں سفر سے ہی مقلوب ہے، مگر فرق دونوں میں یہ ہے کہ سفر بولتے ہیں کشف اعیان کے لیے، جو آنکھوں سے کشف ہوتا ہے، دیکھ کر ہوتا ہے، مشاہدے سے ہوتا ہے، اور فسر جو ہے یہ کشف معانی کے لیے ہے کہ اس کا تعلق اعیان سے نہیں ہے بلکہ ایقان سے ہے اور اعتقاد سے ہے۔ اور دوسری جو تعریف ہے تفسیر کی، چونکہ یہ تو لغوی اعتبار سے ساری گفتگو رہی،
تو اصطلاحی تعریف میں بھی دو قول ملتے ہیں. ایک تو جمہور نے جو اصطلاحی تعریف کی ہے تفسیر کی، اور دوسری وہ تعریف ہے جو علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ نے کی ہے. تو جمہور کی تعریف جو انہوں نے تفسیر کی وہ یہ ہے کہ ہوا علم باصول یعرف بها معانی کلام اللہ علی حسب طاقت البشریت، یعنی تفسیر ایسا علم ہے، ایسے اصولوں کو جاننے کا نام ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے کلام کے معانی کو بشری طاقت کے حساب سے سمجھا جائے، پہچانا جائے. اور یہ تعریف چونکہ جمہور کی تھی تو علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ نے جو تفسیر کی تعریف کی ہے وہ کہتے ہیں جی هو العلم الباحث عن اصول کلام اللہ من حیث الدلالت علی المراد، یعنی تفسیر وہ علم ہے کہ جس کے اندر کلام اللہ کے اصول اس حیثیت سے زیر بحث ہوں کہ مراد ربانی پر دلالت کرنے والے ہوں. اب مفسرین کے یہاں اس بارے میں اختلاف ہے کہ تفسیر و تعویل میں فرق بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو تفسیر کی تعریفیں ہوئی، اصطلاحاً بھی دو ہوئی اور لغتاً بھی اس کی گفتگو ہوئی. تو تعویل اور تفسیر کیا یہ ایک جیسے ہیں یا ان میں فرق ہے؟ تو اس بارے میں اصل میں 4 قول ملتے ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ یہ دونوں ہی مترادف ہیں، یعنی ایک جیسی، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن امام راغب نے 2 اعتبار سے فرق کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو تفسیر کا استعمال ہے وہ الفاظ و مفردات میں ہوتا ہے، اور تعویل کا استعمال وہ معانی اور جملوں میں ہوتا ہے. یہ ایک فرق ہو گیا. اور دوسرا فرق وہ یہ کہتے ہیں کہ تفسیر عام ہے کتب الہیہ اور غیر کتب الہیہ میں، اور تعویل خاص ہے کتب الہیہ کے ساتھ. تو لہٰذا اس جہت سے بھی ان دونوں میں فرق ہوا. جبکہ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ تفسیر کہتے ہیں کہ جس میں قطعی طور پر مراد باری تعالی معلوم ہو سکے، اور تعویل کہتے ہیں کہ بہت سے احتمالات میں سے کسی ایک کو ترجیح دے دینا بغیر کسی قطعی فیصلے کے. تو لہٰذا یہ دونوں میں فرق ہوا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ جس کا تعلق روایت سے ہو اسے تفسیر کہتے ہیں، اور جس کا تعلق درایت سے ہو اسے تعویل کہتے ہیں. اب یہ تفسیر کی تعریف لغوی اعتبار سے اور اصطلاحی اعتبار سے تھی جو ہم نے سنی، اور اسی کے ضمن میں ہم نے تفسیر اور تعویل میں فرق بھی جان لیا. تو چونکہ 7 چیزوں میں سے ایک چیز جو پہلی تھی جو درجہ واجب میں سے تھی وہ تفسیر کی تعریف تھی، وہ مکمل ہوئی. اب ہم بڑھتے ہیں دوسری چیز کی طرف. دوسری چیز ہے غایت، یعنی فن تفسیر کی غایت کیا ہے، غرض کیا ہے. تو اس کی جو غایت ہے وہ ہے الفوز بسعادت الدارین، یعنی 2 جہاں کی کامیابیوں سے ہمکنار ہونا، دارین کی نیک بختی کو حاصل کر کے بامراد ہونا، یہ اس کی غرض ہے. دارین سے مراد دنیا و آخرت ہے. دنیا کی کامیابی تو یہ ہے کہ تفسیر سے اوامر و نواہی معلوم ہوں گے، اور اوامر پر عمل کیا جائے گا، نواہی سے اجتناب کیا جائے گا. اور آخرت کے اندر کامیابی یہ ہے کہ جنت اور جنت کی نعمتیں ملیں گی. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عالم قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور منازل طے کرتا جا. اچھا، یہ اس کی غرض ہوگی. اسی طرح تفسیر کی اگر موضوع کی بات کریں وہ بھی درجہ واجب میں ہے جاننا، تو تفسیر کا موضوع آیات قرآنی ہیں، اور وہ اس حیثیت سے کہ ان سے معانی سمجھے جا رہے ہیں. یہ وہ 3 چیزیں تھی جی جو درجہ وجوب رکھتی تھی سیکھنے کے حوالے سے. تو تفسیر کی تعریف تھی، اس کی غایت تھی، اور اس کا موضوع تھا. یہ تینوں چیزوں کا جاننا علم تفسیر کے حوالے سے تفسیر کرنے سے پہلے، تفسیر سیکھنے سے پہلے یہ ضروری ہے. اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو آپ
ابھی سے رجسٹر ایک الگ سے بنا لیں تفسیر بیضاوی کا، یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا، اور آپ اس میں سوالات جوابات کی شکل میں اس کو لکھ سکتے ہیں۔ آئندہ جو استحبابی درجے کی چیزیں ہیں وہ بھی بیان ہوں گی، اور اس کے بعد پھر ہم خطبہ کتاب کا آغاز کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ان سوالات کے آپ جوابات لکھ سکتے ہیں، یا آپ کی آسانی کے لیے کچھ نہ کچھ سوالات آپ کو دیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ تفسیر کا لغوی و اصطلاحی معنی بیان کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے تفسیر اور تعویل میں فرق ہے یا نہیں، مختلف آراء لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔